سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے میں بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں یا دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور جہازوں میں، کشتیوں میں، وہ جو کہ سمندروں میں چلتی ہیں اس چیز کو لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، نفع دیتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس زمین کے اندر ہر قسم کے حیوانات، جانوروں کو پھیلا دیا۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو بعض مشرکین کہنے لگے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اور ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دلائل، وہ چیزیں بیان کی جو عموماً آپ حضرات سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کو سر انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ان میں سے کل آپ حضرات کے سامنے دو چیزوں کا بیان ہو گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق یہ کس نے کی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کی ہے، تنِ تنہا کی، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے۔ آج فرما رہے ہیں واختلاف اللیل والنہار، کہ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ دن اور رات کا مختلف ہونا، دن اور رات کا بدلنا۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ لیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ جو اپنے اپنے محور کے اندر گردش کر رہے ہیں، جب یہ اپنا ایک راؤنڈ پورا کرتے ہیں تو دن اور رات میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایسی تبدیلی ہے کہ اس کو ہر شخص، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر ایک اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہر ایک مشاہدہ کر رہا ہے کہ دن ہے اس کے بعد رات آ جاتی ہے، رات ہے تو اس کے بعد ڈھلتے ڈھلتے دن آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن اور رات کو ایسا بنایا ہے کہ کبھی تو جناب اعلیٰ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی جناب اعلیٰ وہ راتیں چھوٹا ہونا شروع ہوتی ہیں، دن بڑے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور پھر کہیں ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، وہ قادر مطلق ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کئی حضرات نے مشاہدہ بھی کیا ہو کہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر طویل ترین راتیں ہیں یا طویل ترین دن ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، نظام ہے۔ اب اس کو کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ شاہ فرما رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ یہ دن اور رات کا آگے پیچھے آنا یہ کون لا رہا ہے؟ یہ کون لا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی لا رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ یہ جو ہم نے رات بنائی ہے یہ تمہاری سکون اور آرام کے لیے، ٹھیک ہے، تمہارے سکون اور آرام کے لیے، کہ انسان دن بھر کام کاج کرتا ہے، کام کاج کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سکون، رات سکون کا ذریعہ ہے۔ انسان سوتا ہے تو صبح تک دوبارہ وہ بالکل چاق و چوبند اور فریش ہو جاتا ہے، اس کی بیٹری گویا پھر سے کیا ہو جاتی ہے، چارج ہو جاتی ہے، اور وہ دن میں پھر کام کاج کرنا شروع۔ اور دن کو بنایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان سویا رہے، بلکہ اس کی معاش بھی ہے، اس نے اپنا کھانا پینا کمانا بھی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو اللہ تعالیٰ نے دن کو بنا دیا تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ایک اور طریقے سے ارشاد فرمایا، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، کہیں فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ دن کا کچھ حصہ رات میں لپیٹ لیتے ہیں، رات کا کچھ حصہ دن میں۔ کہیں فرمایا کہ دن کا حصہ رات میں چلا جاتا ہے، رات کا حصہ دن میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس رات کو قیامت تک لے جائیں، تم میں سے کون اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ روشنی لے کر آ جائے؟ کوئی طاقت کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھ لیجئے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب وہ کچھ لوگوں نے آذان کے اوپر اعتراض کیا تھا تو وہ ان کو آذان دینے سے منع کر دیا، تو کتنی طویل رات ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اٹھ کے آ رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ اس کو قیامت تک لے جائیں تو کون ہے جو روشنی لے کر آنے والے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو کھینچ کر قیامت تک لے جائے، کون ہے تم میں سے جو رات لے کر آئے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نظام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا للشمس تجری للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ سورج چاند سے آگے بڑھ سکتا، نہ رات دن سے، نہ دن رات سے، ایک نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا چلا رہے۔ تو فرمایا کہ یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا، اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں، ٹھیک۔ فرمایا والفلک التي تجری فی البحر، اور یہ کشتیاں، یہ جہاز
یہ جن کو تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ سمندر کے اندر چل رہے ہیں، سمندر کے اندر چل رہے ہیں، اور چلتے وقت کیا کر بما ينفع الناس، یہ لے کر کن چیزوں کو جا رہے ہیں؟ ان چیزوں کو جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کشتی کا ساز و سامان اور یہ بنانا، یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ قلم ہے، مختلف مشینری کی ایجاد ہے، اور حتیٰ کہ مختلف قسم کا اسلحہ استعمال ہونے والا، یہ سارے کے سارے سیدنا ادریس علیہ السلام نے ان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خود حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کشتی نوح بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ اور یہ زمانے قدیم سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ لوگ ٹرانسپورٹ کے لیے، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے کیا ان چیزوں کا استعمال، بحری راستہ کیا کر رہے ہیں؟ استعمال کر رہے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، جبکہ جہاز مختلف ممالک کے کمپنیوں کے جہاز ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک فلائی کر کے جاتے ہیں، آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن ٹرانسپورٹیشن کے لیے آج بھی جو ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جتنا سستا راستہ یہ سمندر کا ہے، شاید ہی اتنا کوئی راستہ ہو۔ آپ بھی دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ اگر آپ کوئی چیز ایک ہوائی جہاز کے ذریعے سے بھجوائیں، اس پر جو لاگت آتی ہے، اس پر جو کاسٹ آتی ہے وہ زیادہ ہے، بنسبت اگر آپ سمندر کے راستے سے بھجوائیں گے تو اس میں کیا ہے، اس طرح کی کاسٹ نہیں، اس میں کم آتی ہے، اس میں کم لاگت آتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، یہ اب پانی ہے، بالکل سیال ہے، بالکل سیال ہے، اور اس کے اوپر لاکھوں ٹن وزنی جہاز کیا ہے؟ چل رہا ہے۔ اب دیکھنے مثال کے طور پر ہم ایک سوئی اگر پانی کے اوپر رکھ دینا تو وہ نیچے ڈوب جائے، لیکن یہ لاکھوں ٹن برادر، یہ مال برادر جو جہاز ہے، یہ کیا ہے؟ پانی کی سطح کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا 25ویں پارہ سورہ شورى کے اندر شامل ہے، إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، ٹھیک ہے نا، کہ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز جو سمندر کے اندر پانی کے اوپر تیر ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو روک دیں تو یہ سمندر کی پیٹھ کے اوپر یہ کھڑے کے کھڑے رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں۔ یہ انسان یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی ہمارا جناب علیہ، یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک ہمارے اصول یا ان کے مطابق یا ہمارا ایک طریقہ، لیکن اصلاً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلا رہے۔ وہ مشہور جہاز، وہ جو کیا ٹائٹینک کے ٹائٹینک کے کیا ہے وہ جو بنایا تھا، اور جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو جناب اللہ مسلمانوں کا خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا، پھر کیا ہوا؟ پہلے ہی حلے کے اندر وہ کیا دریا برد ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پاش پاش۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب بھی انسان نے یہ کہا کہ میں کچھ ہوں، میں کر سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایسا ملیا میٹ کیا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ٹائٹینک ہے نا، اڑنے والے جہاز، کنکارڈ کمپنی ایک بڑی مشہور ہے، انہوں نے جہاز بنایا بڑا مشہور، انہوں نے کہا کہ یہ یوں ہے فلاں، اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اپنے پہلے ہی فلائی کے اندر ہی جناب اللہ وہ کیا گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کون کرنے والے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے، تنہا کرنے والے۔ تو فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق اور دن رات کا یہ عدلنا بدلنا، یہ آگے پیچھے آنا، اور ان کشتیوں کا، جہازوں کا، ان پانی کی سطح کے اوپر چلنا، اور یہ کسی بما ینفعنا، لوگوں کے جو فائدہ پہنچانے کی جو چیزیں ان کو لے کر جا رہے ہیں، یہ ان سب چیزوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور آگے جناب اللہ مزید نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ عزیز کل پھر آگے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پورا ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔